الدین الخالص۔ گھر کے جو ذمہ داران ہیں، گھر کے جو سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، ان کی اپنی اولاد کے تعلق کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کی اپنی اولاد کے تعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بابت ان کی کیا باز پرس ہے، کیا پوچھ تاچھ ہونے والی ہے؟ اسی تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت والجلال صحیح باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کریں، ان نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اور انہی میں سے اگر بڑی بڑی نعمتوں کو آپ دیکھیں، بڑی بڑی نعمتوں کو آپ شمار کریں، تو اس میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ آپ اولاد کی نعمت کا اندازہ اس بندے سے کیجئے، اس بندی سے کیجئے جسے اللہ رب العزت والجلال نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے۔ اولاد انسان کے زندگی میں وہ رنگ ہے جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اولاد کی آواز گھر میں جب نہیں ہوتی ہے تو زندگی میں ایسا سوناپن ہوتا ہے جس سوناپن کو انسان مال و زر سے نہیں خرید سکتا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس نعمتیں ہوں، اگر ان ساری نعمتوں کو بیچ کر، ان ساری نعمتوں کو خرچ کر کے بھی وہ سوچے کہ وہ اس سعادت کو خرید لے جو سعادت اولاد سے ہے، جو سعادت بچوں سے ہے، تو وہ اسے نہیں خرید سکتا۔ تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، بلکہ صرف نعمت نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کا اصل انویسٹمنٹ ہے۔ یہ زندگی کا انویسٹمنٹ ہے۔ ایک ماں باپ اپنے زندگی میں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے، اسے سکھلاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے۔ کل کے دن یہی اولاد جب اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، سجدہ میں اپنا سر رکھتی ہے، نمازوں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو ایک ایک عبادت اور ایک ایک چیز پر باذن اللہ رب العزت والجلال کے ہاں وہ ماجور ہے، کیونکہ یہ اولاد، یہ انسان کی اپنی کمائی ہے۔ انسان کی اپنی کمائی اس کی اولاد ہے۔ صرف وہ مال و زر اس دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ وہ مال و منال اور دولت و ثروت کمانے کے لیے مشین بنا ہوا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہائے دولت، ہائے پیسہ۔ اولاد کہاں جا رہی ہے؟ بلکہ اولاد بھی آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، جو دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث سعادت بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اولاد یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت ہے۔ جن چیزوں میں ہمیں اچھا لگتا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے باعث زینت ہے، جو چیزیں ہمارے لیے باعث سعادت، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں مال ہے تو اولاد بھی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن جو باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال وہ اللہ کے یہاں باقی ہے، جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ لیکن اسی اولاد کو جب ہم نے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اولاد یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسی اولاد کو ہم نے، اسی اولاد کے بارے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو سرپرستوں کی یا والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ اسی ذمہ داریوں سے منہ چھپانے لگے، اسی ذمہ داریوں کو وہ نظر انداز کرنے لگے، اولادوں کو ایسے ہی مہمل و بیکار چھوڑنے لگے، تو رب ذوالجلال کی قسم یہی اولاد کل کے دن آپ کے لیے باعث رسوائی اور باعث ذلت ثابت ہونے والی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی باعث رسوائی اور باعث ذلت بننے والی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے بڑا دو ٹوک فیصلہ کیا۔ یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، معاف کیجئے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صف اول کے نمازی ہیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کی مائیں صف اول کی نمازی ہیں، وہ ہر جمعہ کا اہتمام کرتی ہیں اور وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں چلی آ رہی ہیں، وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہی ہیں، نیکی اور اطاعت کے سارے کام وہ کر رہی ہیں،
بلکہ نیکی اور اطاعت کا اس سے آگے کا لیول اور اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی نیکوکار بنے اور آپ اپنی اولادوں کو بھی نیکی اور اطاعت کے کام پر لگائیں. آپ خود بھی نیک بنے اور اپنی اولادوں کو بھی نیکی اور اطاعت کے کام پر لگائیں. اس لیے کہ صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ نیکوکار بنے، اچھے بنے اور آپ کی اولاد نیکوکار نہ بنے. کل قیامت کے دن آپ جنت کا ٹکٹ کٹوا لیں اور ساری اولادیں، سارے بچے وہ جہنم میں چلے جائیں اور آپ صرف دیکھتے رہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی اس آیت میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھا، اللہ نے یہی حکم دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. یہ بھی مطلوب ہے. انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پر عطف کرتے ہوئے دوسرا حکم دیا اور یہ کہا کہ وہ اہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اس کے سلسلے میں ہم اپنی اولاد کے لیے لاپرواہ بن جائیں، بلکہ یہ جہنم بڑا بھیانک، اس کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں کوئلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس آگ کا ایندھن یہ انسان اور وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس پر بڑے سخت مضبوط فرشتوں کو اللہ نے مسلط کیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرتے. فرشتے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے. اسی لیے ایک بات میں بتاتا آگے چلوں کہ علماء نے یہ بھی باقاعدہ بحث کی ہے کہ زیادہ افضل کون ہے، ہم انسان یا فرشتے. عقیدہ کی کتابوں میں اس پر بھی باتیں کی گئی ہے کہ زیادہ افضل کون ہے، انسان یا فرشتے. اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتے زیادہ افضل ہے. کیوں زیادہ افضل ہے؟ اس لیے کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان زیادہ افضل ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر اللہ نے خیر و شر دونوں قوتیں رکھی ہے. خیر و شر دونوں قوتیں رکھی. آپ برائی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ برائی سے بچتے ہیں. یہ کمال ہے. یہ کمال ہے کہ آپ برائی کی قوت ہے، صلاحیت ہے، قدرت ہے، اس کے باوجود آپ برائی سے بچ رہے ہو. فرشتوں کے اندر تو قوت ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کام وہ کرتے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ نے جہنم پر لگا دیا ہے، جہنم کے داروغہ بنا دیا ہے، جہنم پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. تو ایسے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کیسے بچائے جائے، کیا کیا جائے؟ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہم کیسے اپنے بچوں کی، اپنے ماتحت رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہم کیسے تربیت کریں، کیسے ہم ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے باز رکھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلی بات کہا کہ علموہم وادبوہم، سب سے پہلے علم و ادب سکھلاؤ انہیں. سب سے پہلے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو علم و ادب سکھلاؤ، دین کا علم سکھلاؤ. تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے. یہ خیر ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ خیر ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی رضوان کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ شر ہے جو جہنم تک پہنچانے والا ہے. جب ہم علم و ادب سے انہیں آراستہ کریں گے، انہیں مزین کریں گے، تب انہیں پتہ چلے گا. تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کا کام ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. سب سے پہلی غلطی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے بچپن میں نونہالوں کو، ابھی انہیں پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہم نے بچوں کو اٹھا کر کانوینٹ اسکولوں کے حوالے کر دیا. بات تلخ ہے لیکن یہ آج اسٹیٹس اور معیار کا سمبل بن گیا ہے. یہ اسکولوں میں داخلہ، مدارس میں داخلہ، یہ سمبل کس چیز کا ہے؟ یہ اسٹیٹس اور معیار کا سمبل ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں اتنا بڑا اسکول. یہ بات تلخ ہے لیکن یہ کوئی بھی علاقہ ہو، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ سمبل ہے صرف اور صرف اسٹیٹس اور معیار کا. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم معمولی سے مدرسوں میں اپنے بچوں کا داخلہ نہیں کرا سکتے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو اسرائیل شہر بنارس کا جو سب سے بڑا اسکول ہوگا، چاہے عریانیت کا ننگا ناچ ہو، وہاں ہم داخلہ کرائیں گے. چاہے عریانیت اور بے حیائی کا ننگا ناچ ہو، وہاں ہم داخلہ کرائیں گے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ نے نوازے. ہمارے اسٹیٹس اور معیار کا مسئلہ ہے. ہم کیسے چھوڑ دیں بچوں کو؟ یہ معمولی سے غریبوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
یہ نتیجہ بھی آخر میں بیان کیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب علم و ادب سے دور کر دیا جاتا ہے، جس بچے کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، رسول کون ہے، رسول کی رسالت کیا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ہمارے گھروں میں کبھی محفلیں نہیں سجتی کہ ہم صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، ہمارے گھروں میں کبھی محفلیں نہیں سجتی کہ صحابہ اکرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، ہم ان باتوں کو اپنے بچوں کو سنائیں۔ آج محفلیں سجتی ہے تو والدین کے پاس موبائل ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، کوئی انسٹا پر لگا ہوا ہے، کوئی اسنیپ پر لگا ہوا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ علم و ادب سے کورا بچہ نشو و نما پاتا ہے، اور جس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا تھا اسی آگ کے حوالے ہم اسے کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ 8ویں صدی کے عالم ہیں، علامہ ابن القیم 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ جب علامہ ابن القیم نے کی عبارت میں نے پڑھی تو مجھے لگا آج کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے بات۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت آپ بھی سنیے۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ کتنی ایسی اولاد ہے، وَكَمْ مِمَّنْ أَشْكَى لَهُ وَلَدُهُ، کتنی ایسی اولادیں جو بدبختی کا شکار ہو گئی۔ کیوں بدبختی کا شکار ہو گئی؟ بِتَرْكِ تَأْدِيبِهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهْوَاتِهِ، اس کی تعدیب کو، اس کے سرزنش کو والدین نے، سرپرستوں نے چھوڑ دیا، آنکھ بند کر لیا، بچوں کے ہاتھ میں لا کر موبائل دے دیا، وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهْوَاتِهِ، اور اس کے شہوتوں پر وہ خود اس کی مدد کر رہے ہیں، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُؤْتِيهِ، اور بندہ گمان کیا کر رہا ہے، والدین کہتے ہیں میں نے تو خود اپنے بچے کو موبائل دیا ہے، دنیا جانے وہ۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُؤْتِيهِ، باپ یہ سمجھ رہا ہے، سرپرست یہ سمجھ رہا ہے، بھائی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خود نواز رہا ہے اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے بچوں کو وہ نواز رہا ہے، وَهُوَ يُحْرِمُهُ، حالانکہ وہ اسے محروم کر رہا ہے، وہ اسے دنیا میں بھی کامیابی سے محروم کر رہا ہے اور آخرت کی کامیابی سے تو محروم ہے ہی ہے وہ۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم کی لمبی عبارت آخر میں کہتے ہیں وَإِذَا اعْتَبَرْتَ فِي الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتَ عَامَّةَ الْفَسَادِ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، اگر آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ بچوں میں خرابیاں کیوں آئی ہے، اگر آپ سوچیں گے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں، آج خرابیاں اور فتنے کیوں جنم لے رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر فتنے باپ کی طرف سے اور گھر کے سرپرست کی طرف سے اٹھ رہے۔ اگر بچوں کو سدھارنا ہے، بچوں کی اصلاح کرنا ہے، تو پہلے اصلاح ہماری خود کی اپنی ہونی چاہیے، پہلی اصلاح ہماری خود کی اپنی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا اعْتَبَرْتَ فِي الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتَ عَامَّةَ الْفَسَادِ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، جب آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ پہنچیں گے اسی نتیجے پر کہ اکثر خرابی ہم نہیں سے شروع کیے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں بچے کو، ہم دنیا کی فیسلٹیز، انہیں دنیا کی جو آشائش ہے ان سے نواز رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے علم و ادب سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ پھر دین سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اس کے بعد دینی تعلیم، دینی ادارے، دینی علماء، دینی محفلیں، دینی مجلسیں، سب سے انہیں نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے اسٹیپ ہی میں ہم نے انہیں دور کر دیا۔ ہم کیسے ہم انہیں سکھلائیں، کیا کیسے ہم انہیں ان کی تربیت کریں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم انہیں دین کی محبت سکھلائیں، دین سکھلائیں، اور سب سے زیادہ ایک والدین کو، ایک سرپرست کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ دین کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب قرآن میں غور کریں، انبیاء نے انبیاء کو اپنی اولاد کے کس چیز کی فکر تھی؟ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ نے کہا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ یہ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، موت کا وقت ہو رہا تھا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آخری وقت میں لوگوں کو کس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے، کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس کی فکر ستائی جاتی ہے کہ ابھی ہم چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو ہماری اولاد کا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ انبیاء جو تھے انہیں دین کی فکر تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم لوگ؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، کہا ان کے بچوں نے کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے،
جو तुम्हारा जो आपका भी रब है, आपके बाप दादाओं का रब है, इसहाक और याकूब का रब है, सबका रब जो है हम उसी की इबादत करेंगे। अंबिया को फिक्र किसकी? अंबिया को फिक्र दीन की फिक्र है कि बच्चे हमारे बात दीन से कहीं बहक ना जाए, कहीं दीन से बहक ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिनकी वजह से उनकी आखिरत तबाह हो जाए। वो वस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनिया, और याद करो जब वो वस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, या इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी औलाद को यही नसीहत की और कहा कि ला या बनिया, ऐ मेरी औलाद, तुम्हारी मौत इसी हाल में आए कि तुम मुसलमान बनकर इस दुनिया से जाना। ये वसीयत अंबिया अपने बच्चों को करते थे कि जब आखिरी वक्त आता था तो अपने बच्चों से कहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये दीन न छूटना चाहे, ये दीन न छूट जाए, कुछ भी हो जाए किसी तरह भी इस दीन को मजबूती से पकड़ कर रखना। ये सबसे अहम वसीयत थी और ये सबसे बड़ी फिक्र थी। ये सबसे बड़ी फिक्र है कि कहीं दीन न छूट जाए, कहीं तौहीद न खत्म हो जाए, कहीं तौहीद न खत्म हो जाए, कहीं ईमान न छूट जाए। इसलिए कि ये सुन रखे और ये याद रखे और अपनी नस्लों को याद कराएं कि सबसे कीमती सरमाया और सबसे कीमती दौलत जो हमें मिली है वो इस्लाम की दौलत है, वो ईमान की दौलत है। सब छूट जाए, सब खत्म हो जाए तो वो कि उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ईमान खत्म हो जाए, दीन खत्म हो जाए, तौहीद खत्म हो जाए तो सारी दुनिया और आखिरत सब तबाह बर्बाद है। मैं खास तौर से उन नौजवान लड़कों और लड़कियों से मुखातब हूं जिन लोगों के नजरों में आज ईमान बड़ी हल्की चीज बन गई है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, ये ईमान, ये वो चीज है जिसके लिए हमारी असलाफ ने अपनी गर्दनें कटा दी। ये ईमान वो दौलत है जिसके लिए साहबे कराम ने अपनी सारी आशाइशें छोड़ दी। आप आज इस ईमान का सौदा कर ले रहे किसी की मामूली सी चिकनी चुपड़ी बातों में, दुनिया की मामूली लज्जतों के खातिर आप अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। ये मामूली सा 2 पल का लुत्फ है, ये मामूली सा 2 पल का लुत्फ है। ये कोई आपको वरगला रहा है, कोई आपको बहका रहा है और आप उसकी बातों में आकर अपने दीनो ईमान को छोड़ लें। दीनो ईमान को छोड़ने के बाद वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो दीन को छोड़ दे, जो दीन को छोड़ दे, जो दीन से बाबरगत, जो दीन से बेजार हो जाए, जो इर्तिदाद की राह इख्तियार कर ले और इसी हाल में मर जाए, वो इसी हाल में मर जाए, सारे किए कराए काम उसके बर्बाद हो जाते और हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। इसलिए ये 2 पल की लज्जत, ये 2 पल की लज्जत, ये चिकनी बातें, ये 2 पल का ये लुत्फ, 2 पल की ये लज्जत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की कसम, ये दुनिया में भी आपके लिए, आपके आगे आने वाली नस्लों के लिए, आपके सरपरस्तों के लिए, आपके माँ बाप के लिए बाइसे जिल्लत है, आपके माँ बाप के लिए बाइसे जिल्लत है और आपकी आने वाली नस्लों के लिए बाइसे जिल्लत है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आप जिल्लत के साथ खड़े होंगे जहां आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए ईमान ये सबसे पहला मरहला है कि हम ईमान की मोहब्बत अपने नस्लों में डालें। उनके दिलों में दूसरा मरहला ये कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत पैदा करें। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत ये कहने से नहीं होगी, ये बचपन से आप सिखलाए कि हम जिस रब को मानने वाला है वो हर जगह निगरानी कर रहा है, उसका मुराकबा है। क्या बेहतरीन बात लुकमान ने अपने औलाद से, अपने बेटे से कही थी, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खलदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। बेटे ये जान रखो, बेटे ये जान रखो, हम अपने औलाद से, अगर रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर हम भी अपने औलाद के साथ इस तरह की महफिलें सजाएं, मोबाइल को घंटे 2 घंटे के लिए हम भी छोड़कर अपनी औलाद से ये कहें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दिलों में बातों को डालने वाले वो जरूर डालेगा। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खलदलिन, मेरे बेटे अगर हम उस रब के मानने वाले हैं, हम उस रब के मानने वाले हैं कि इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खलदलिन, अगर राई के दाना या उससे भी छोटी कोई गुनाह हो, उससे भी छोटी कोई खसलत हो, कोई अच्छाई क्यों ना हो, फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात,
اللہ نے کیا بہترین تشبیہ دی کہ اگر برائی ہو یا اچھائی ہو، اس کے بعد وہ برائی یا اچھائی چٹانوں میں کیوں نہ چھپی ہوئی ہو، پہاڑوں میں کیوں نہ چھپی ہوئی ہو، جہاں کوئی راستہ نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، چاہے آسمان ہی میں کیوں نہ ہو، يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، تو وہ اچھائی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لانے پر، سامنے لانے پر قادر ہے، اور برائی بھی لانے پر قادر ہے۔ جب بچے سے ہم یہ کہیں گے، اس کے دل میں مراقبہ، خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، وہ ڈرے گا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہے۔ جب ہم اس بندے سے، جب اس بچے سے ہم یہ کہیں گے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ باریک بھی ہے، باخبر ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی میں ہم کریں یا لوگوں کے بیچ میں کریں، اللہ کو سب علم ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو بہت بڑا اجتماع ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ بھی سن رکھو کہ اس دن ایک کا اگر اچھائی آپ کی ہوگی وہ بھی اللہ حاضر کر دے گا، اور اگر برائی ہوگی تو وہ بھی اللہ حاضر کر دے گا۔ تو اس کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، وقت نکالے، وقت دے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دن بھر مشین کی طرح کام کرتے، رات بھر اپنے آپ کو لذت دینے کے لیے اور دل کو سکون دینے کے لیے موبائل میں لگے رہتے۔ بچے کے لیے کہاں وقت ہے سرپرستوں کے پاس، کہاں وقت ہے سرپرستوں کے پاس کہ وہ بچوں کی طرف بھی دے گے۔ آج دین میں ہم خود کو ہوتا ہے، ہم کیسے انہیں تقویٰ کی نصیحت کریں، جبکہ اس کے بعد یہ وصیت ہے، قرآن کی، سنت کی یہ وصیت ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑی وصیت جو اولاد کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹے نماز پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی وسعت کی وصیت کیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم رزق آپ سے نہیں چاہتے بلکہ ہم رزق دیتے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری تو آپ کے حوالے، آپ کے حوالے کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنے اولاد کو بھی نماز پڑھوائیے۔ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھوانا بھی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو سب کی نماز پر نگرانی کیجیے کہ نماز پڑھ رہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ صف اول کے نمازی ہیں، آپ ماشاءاللہ روزانہ ہر وقت ساتھ ساتھ نوافل کے بھی پابند ہیں، لیکن آپ کے بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، کسی بات کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ کہ آپ بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی نمازوں کا پابند بنائیں۔ اور قرآن و سنت اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز کے علاوہ کسی اور مسئلے میں اتنی تاکید آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی نماز کی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ کسی اور مسئلے میں نابالغ کو حکم دینے کی بات نہیں کہی گئی ہے، یہاں اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے اسے حکم دو کہ نماز پڑھے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو مارو اسے، اس کی تعریف کرو، سرزنش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بچپن میں نہ سکھانے سے، جب بچپن میں بچوں کے سلسلے میں اہمال سے کام لیا جاتا ہے تو آپ اس کی تربیت جوان ہونے کے بعد نہیں کر سکتے۔ جوان ہونے کے بعد وہ نمازی نہیں بننے والا، الا ماشاءاللہ جسے توفیق مل جائے، ورنہ جو بچپن میں نمازی نہیں بنتا وہ بڑے ہونے کے بعد نہیں بننے والا ہے۔ تو نماز کی تربیت کیجئے، بچوں کو نماز سکھلائیے، نماز کی ذمہ داری لیجیے، اس لیے کہ ہر آدمی کے سر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی ذمہ داری دی، اور یہ ذمہ داری کے بابت ضرور پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب سے پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر، اپنے شوہر کی اولاد میں، اس کے گھر میں نگراں ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا تھا، آپ کیا کرتی تھی۔ اور باپ، بھائی جو نگراں ہے، جو سرپرست ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ اس لیے آنکھ کھول کر رہے، آج کے فتنوں کے زمانے میں آنکھ کھول کر رہے، یہ بھی تربیت کا ایک اسلوب اور ایک انداز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھ بند کر کے نیک بنے رہیں، بلکہ ہماری نیکی متعدی ہونی چاہیے، ہماری نیکی متعدی ہونی چاہیے، دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھ بند کر کے صرف تسبیح گلتانتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا نہیں تھا۔ آپ آنکھ کھول کے آپ ہر طرف دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ فضل بن عباس آپ کے چچیرے بھائی تھے، عبداللہ بن عباس کے بھائی، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع آپ نے زندگی میں ایک حج کیا، حج کے موقع پر ایک عورت، ایک خوبصورت عورت سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے۔ وہ عورت تو سوال کر رہی، لیکن اب فضل بن عباس جوان آدمی ہے۔
فضل بن عباس بار بار مڑ مڑ کر اس کو دیکھنے لگتے ہیں، فضل بن عباس بار بار اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فضل بن عباس کیا کر رہے ہیں۔ فضل بن عباس کی گردن آپ پکڑتے اور پکڑ کے گھما دیتے ہیں، پکڑتے پکڑ کر گھما دیتے۔ یہ تربیت کا انداز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کے ربیب کا مطلب یہ کہ دوسری بیوی جو اپنی اولاد کو لے کر آئی تھی، آپ کے ربیب عمر بن سلمہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے، خود صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میری عادت تھی میں خوب ادھر ادھر سے کھینچ کے کھانا کھاتا تھا، یعنی کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے، لیکن کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ میں جب کھانا کھاتا تھا میں ادھر سے ہر طرف سے لے کر کھانا کھاتا تھا۔ فتاشت یدی، میرا ہاتھ گھومتا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کھانے میں اور کہا، پھر نصیحت کی آپ نے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھ کھول کر کیا ہو رہا ہے آپ کے گرد و پیش میں۔ آپ نے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے کھانا جب کھایا کرو بسم اللہ کر کے کھایا نہ کھایا کرو، بسم اللہ کر کے کھانا کھایا کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، جو آپ کے سامنے اس سے وہ کھانا کھایا کرو، ادھر ادھر سے مت کھینچا کرو۔ آپ کا انداز دیکھیے، آپ سب طرف نظر رکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھ کھول کر گھر میں رہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، بچیاں کیا کر رہی ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں سے آ رہی ہیں، ساری چیزوں پر وہ نظر رکھے، ساری چیزوں پر وہ نظر رکھے۔ اور اگر مجبوری کے تحت اسے موبائل اور دوسرے آلات اسے دینا پڑے تو اس پر بھی وہ نظر رکھے جتنی نظر رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آزاد ہو، آپ صرف اپنے سے مطلب رکھیں اور وہ اپنے سے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کے بعد پھر گمراہیاں شروع ہوتی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کے بعد فتنے جنم میں لیتے ہیں۔ جب آپ آنکھ بند کر اپنے گھروں میں رہیں گے، آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ رات میں کب واپس آ رہے ہیں، وہ کب صبح نکل رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، جب ان سارے چیزوں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے اور کل کے دن وہی بچہ بگڑ جا رہا ہے، تو اس میں اس سے زیادہ قصور ہم سرپرستوں کا ہے، اس سے زیادہ قصور ہم سرپرستوں کا ہے۔ تو ہم آنکھ کھلی رکھیں، ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے گرد و پیش میں، یہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بربادی کی آج ایک بڑی وجہ بد لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ لگاؤ۔ ایسا نہیں کہ بچے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جن کے دین و ایمان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن کے دین و ایمان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے جب ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور آپ کو اس بات کی خبر لگتی ہے کہ آپ کے بچے ایسے نوجوانوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں جو اوباش قسم کے ہیں، جو نالائق اور بدتمیز قسم کے ہیں، آپ کی بچیاں ایسی بچیوں کے ساتھ چل رہی ہے جن بچیوں کے دین و ایمان کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور آپ نے اپنے بچیوں کے دوستی کے نام پر چھوڑ دیا، تو وہ بھی گمراہ ہوں گی۔ وہ بچیاں تو گمراہ ہیں، وہ ان کو بھی گمراہ کریں گی، اور وہ بچے بھی گمراہ اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یہ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا تسأل عن المرء، انسان کے بارے میں جاننا ہو تو یہ مت پوچھو کہ یہ تم کیسے ہو، بلکہ جا کے اس کے دوستوں سے اندازہ کرو۔ وَاسْأَلْ قَرِينِ، اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اسی لیے اسی طرح بچیوں کی تربیت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ بچیوں کو بچپن سے عفت و عصمت اور حیا کی تربیت کی جائے، انہیں بتلایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیویوں کو، اپنے بچیوں کو اس بات کا حکم دے کہ وہ جب باہر نکلے تو بڑی چادر لے لے، جب باہر نکلے تو عبایا لے لے، باہر نکلے تو نقاب لگا کر نکلے۔ اس لیے کہ مسلمان کی عورتیں باحیا ہوتی ہیں، مسلمان کی عورتیں حجاب میں نکلتی ہیں، مسلمان کی عورتوں کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ان کے عزت و عفت کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنے بیویوں کو، اپنے بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دے دے کہ وہ جب باہر نکلے تو بڑی چادر لے لے، نقاب لے لے، عبایا لے لے، تاکہ جو اوباش قسم کے لوگ ہیں وہ انہیں ستائیں نہ۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ان کی ایک پہچان ہو
یہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو ایک عزت دی جا رہی ہے، ایک وقار دیا جا رہا ہے۔ آپ سب نکلیں، آپ باہر نکلتی ہیں جب حجاب ہو کر، حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں، جو اوباش قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں کہ یہ حجاب میں ہے، یہ عفیفہ ہے، یہ پاک دامنہ ہے، اس کے نظر میں عفت و عصمت کی اہمیت ہے۔ اسلام نے آپ کو وقار دیا ہے، آپ اسے وقار کو ملحوظ رکھیے۔ اسلام نے آپ کی لاج بچائی ہے، اسلام نے آپ کی عزت کو بحال رکھا ہے کہ آپ حجاب میں ہو کر نکلے، تاکہ یہ پہچان ہو کہ آپ مسلمان ہو، تاکہ یہ پہچان ہو کہ آپ باحیا ہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور پھر آپ کو ستایا نہ جائے۔ تو ہم اپنے بچیوں کو یہ بتلائیں، ان کی تربیت کریں، بچپن سے انہیں ایسے کپڑوں سے دور رکھیں۔ ایسا نہ ہو آج کہا کہ جاتا ہے ابھی تو بچی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی جتنے ایسے کپڑے ہیں جس میں نیم برہنہ لباس، آدھا جس میں ننگا ہو، ایسے کپڑے ابھی نابالغ ابھی پہناتے ہیں۔ ابھی پہنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی کون عالم فتویٰ دیتا ہے؟ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس پر ہم چراغ ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے نابالغ بچی کے بارے میں کہ ایسا کپڑا پہنانا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آپ جس ڈگر پر اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب وہ 10 سال 12 سال تک یہی کپڑا پہنتی رہے، یہی نیم برہنہ لباسوں میں آپ اپنے ساتھ اسے چلاتے رہیں، اور کل آپ اچانک وہ بالغ ہو اور آپ اس سے یہ امید رکھیں، کل اچانک بالغ ہو اور آپ اس سے یہ کہنے لگے کہ تم سر بھی کور کرو، تم فیس بھی کور کرو، تم عبایا بھی لگاؤ، تم حجاب بھی لگاؤ، تو معاف کیجئے وہ بچی اچانک ایسی راستے پر، ایسے راستے پر، دین کے ایسے راستے پر چلنے والی نہیں ہے، دین کے ایسے راستے پر چلنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ بچپن سے جب وہ بڑی ہونے لگے آپ بتائیں دھیرے دھیرے اس کا کپڑا جو پورا کپڑا ہے، جو صحیح کپڑا ہے، جو اسلامی کپڑا ہے، ان کپڑوں میں ان کی تربیت کریں، اور انہیں بتائیں کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا آپ دوسرے لڑکیوں سے منفرد ہیں، آپ اس طرح کے کپڑوں میں نہ رہیں، آپ اس طرح کے کپڑوں میں نہ رہیں۔ یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے بچپن میں، یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو عفت و عصمت کی تلقین کریں۔ اس کے بعد یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کی تربیت، ان کو حیا کی تلقین، نماز کی تلقین، تقوی کی نصیحت، خوف و خشیت کی نصیحت۔ اس کے بعد ہم بارگاہ الہی میں ہمیشہ اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اے اللہ تو ہماری اولاد کو نیکوکار بنا، اس لیے کہ دعا کے بغیر، فتنوں کے اس زمانے میں دعا کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انبیاء اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، انبیاء اپنی اولاد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بہترین دعا سکھلائی، رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے، بتوں کی عبادت سے بچا۔ انبیاء ابراہیم جیسے نبی اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا وہ تربیت نہیں کرتے تھے؟ تربیت کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے بھی راہ راستے پر لگا اور میری اولاد کو بھی راہ راستے پر لگا۔ جب مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا تو ان کے دنیا کی بھی فکر کی اور دین کی بھی فکر کی۔ کہا مکہ جو ایسی جگہ تھی جہاں کچھ نہیں تھا، تو کہا وَارْزُقْهُمْ أَهْلَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو یہاں کے لوگوں کو پھل فروٹ اور نعمتوں سے نواز دے۔ ان کے دنیا کی بھی فکر کی تاکہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر مکہ میں آباد ہونے لگے۔ تو آپ ان کے دنیا کی بھی فکر کیجئے، لیکن دین کی فکر بڑی ہے، دین کی فکر بڑی ہے، تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اس لیے کہ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک مشہور سعودی عالم کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، یہ بہت بڑے سعودی عالم اور ایک بہت بڑے سعودی عالم کے صاحبزادے ہیں، جن کے والد کا اسم گرامی عبد المحسن بن العباد، جنہوں نے کئی دہائیاں، 1-2 سال نہیں بلکہ 50 سال انہوں نے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا، اور پورے کتب ستہ کا غالباً انہوں نے درس دیا۔ تو عبد المحسن العباد کے یہ صاحبزادے عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر ہیں۔ یہ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر کے بارے میں خود عبد المحسن العباد کہتے ہیں کہ جب میرا ہاتھ اٹھتا تھا تو میں اپنے بیٹے عبدالرزاق کی نیکی کے لیے، ان کے علم کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں عبد المحسن العباد کی زندگی میں آج عبدالرزاق بن البدر ان کے پائے کے عالم بن چکے ہیں۔ عبدالرزاق بن البدر یہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، بلکہ اپنے والد کے ہم پلہ اور ان کے لیول کے عالم سعودی عرب میں انہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک تو ان کے والد واقعہ سناتے اور دوسری عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر یہ واقعہ سناتے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں
کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے یہ واقعہ سنایا جس چیز میں ہماری بڑی کوتاہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے سنایا کہ میری حرم میں نئی نئی ڈیوٹی لگی تھی. حرم میں جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ حرم میں جا چکے حج کرنے, عمرہ کرنے, تو حجر اسود کے پاس بھی کچھ پولیس والے لگے ہوتے. کہتے ہیں کہ 2 پولیس والے حجر اسود کے پاس لگے ہوئے تھے اور ایک آدمی آتا ہے کہ وہ پولیس والا کہتا ہے کہ میری نئی نئی ڈیوٹی لگی تھی, اس لیے میں جو بھی آتا تھا جب رو رو کر دعائیں کرنے لگتا تو میں کان لگا تھا کہ کیا کون سا ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بندہ رو رہا ہے. تو کہہ رہے کہ ایک آدمی آیا, ملتزم جو دروازے کے بغل میں جو جگہ ہے جہاں لوگ اپنا سینہ لگا کر دعائیں کرتے ہیں رو رو کر, وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے. کہتے ہیں ملتزم پر آ کر وہ آدمی رو رو کر دہاڑ مار کر رو رہا تھا. کہتے میں نے کان لگایا, اس پولیس والے نے کہا کہ میں نے کان لگایا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ الناس عندهم اولاد وانا ما عندي اولاد, کہ اللہ لوگوں کے پاس تو بہت ساری اولاد ہے, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے بھی اولاد سے نواز دے, مجھے بھی اولاد سے نواز دے. اور رو رو کر وہ دعائیں کر رہا تھا. دعا کر کے وہ نکل گیا. اس کے بعد وہی پولیس والا کہتا ہے کہ 18 سال بعد, چونکہ وہ نیا معاملہ تھا, میرا اس وقت کا معاملہ تھا جب میری جوائننگ ہوئی تھی حرم میں, کہہ رہا اس لیے اس کا چہرہ ہمیشہ میرے سامنے گھومتا رہتا تھا کہ کتنا رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. کہہ رہے 18 سال بعد وہی آدمی آتا ہے اور وہی ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر ہاتھ اٹھا رہا ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم اہلک ولدی, کہ اللہ تو میری اسی اولاد کو ہلاک و برباد کر دے, اللہ تو میری اسی اولاد کو ہلاک و برباد کر دے. کہتے ہیں پولیس والا سختے میں پڑ جاتا ہے کہ یہی بندہ تھا جو رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ لوگوں کے پاس بڑی اولاد ہے, میرے پاس اولاد نہیں ہے, مجھے بھی اولاد دے دے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی دعا کر کے رو دھو کر جب نکل جاتا ہے, یہ اپنے 2 آدمیوں کو فون کرتا ہے کہ وہ اس آدمی کو روکو. اس آدمی کو روکا جاتا ہے. اس آدمی سے یہ پوچھتا ہے پولیس والا کہ تم ہی تھے 18 سال پہلے, تم ہی تھے جو یہاں پہ کھڑے ہو کر ملتزم کے پاس دعا کر رہے تھے؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں. کہتا ہے وہ پولیس والا کہتا ہے تم نے یہ دعا کی تھی, اولاد کے لیے دعا کی تھی, اور آج تم ہی ہو جو یہ دعا کر لو کہ میری اولاد کو اللہ ہلاک کر دے. وہ کہتا تھا ہاں, اور اس کی برائیاں اولاد کی گناتا ہے کہ میرے بچہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. وہ پولیس والا کیا بہترین بات کہتا ہے, اور کہتا ہے تم نے 2 جگہ پر غلطی کی ہے. وہ پولیس والا اپنے اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم نے 2 جگہ پر غلطی کی ہے. پہلے جب تم نے اولاد مانگی تو تم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ رب ہب لی من الصالحین, تم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. تم نے اولاد کی صرف مطالبہ کیا, اولاد مانگا. آج ہم سب اولاد مانگتے کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے, مجھے بیٹا دے دے, یہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی کہ اللہ مجھے نیکوکار اولاد دے. نیکوکار اولاد نہیں ملی تو اولاد ایسی بن گئی کہ اسی اولاد کے لیے 18 سال بعد جب وہ جوان ہونے لگتا ہے تو وہ اولاد کے لیے وہ بددعا کرنے پر مجبور ہے. اور وہ پولیس والا کہتا ہے دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ آج تم دوبارہ ملتزم پر آ کر, تمہیں موقع تھا دعا کرنے کا, تو تم جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ تم اس کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہو. تم جاؤ, پولیس والا کہتا ہے جاؤ ملتزم پر دوبارہ اور اس کے ہدایت کے لیے دعا کرو, یہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے ہدایت کے لیے وہ دوبارہ آتا ہے, ملتزم کے پاس آ کر دعا کرتا ہے, اور اسی لڑکے کا دوست بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے خود مجھ سے بیان کیا, جو آج سعودی عرب کا ایک نامور آدمی ہے, اس نے خود مجھ سے بیان کیا کہ ادھر میرا باپ ملتزم سے لگا ہوا دعائیں کر رہا ہے, اور ادھر میرے دل میں ایسا تغیرات برپا ہوتا ہے, ایسی ہلچل مچتی ہے کہ وہیں سے میری زندگی کی دھارا بدل جاتی ہے. اس لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. میری گزارش ہے والدین سے کہ جب ہاتھ اٹھے تو ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھے, استقامت کے لیے ہاتھ اٹھے, فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھے, اور ہم خود نیکوکار بنے, ہم خود اپنی ہدایت کا سامان کریں. اس لیے کہ ہماری نیکیاں اگر ہم اچھے ہیں تو کئی نسلوں تک ہماری نیکیاں ہمارے اولاد کو پہنچتی ہے. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں, سورہ کہف میں اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ بچوں کی جب دیواریں گر رہی تھی اور ان دیواروں کو موسیٰ اور خضر کے ذریعے درست کرائی گئی تو اس کی علت اللہ نے کیا بیان کی؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے ماں باپ جو بڑے اچھے آدمی تھے. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ باپ کی اچھائی اولاد کو بلکہ کئی نسلوں تک پہنچتی ہے. تو ہم خود بھی نیک بنے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد, ہماری نسل
اس فتنے کے زمانے میں صحیح راستے پر رہیں تو ہم خود نیک بنیں، اللہ سے دعائیں کریں، نیکی اور تقوی کی راہ پر خود رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی لگائیں، اپنے ماتحت اپنے بھائی بہنوں کو بھی لگائیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری اصلاح کر دے، ہمارے اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، بار الہ تو ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا، ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کے وقت آئے تو کلمہ توحید کے ساتھ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔